اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا تو عاشق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ چھکا مارنے والے کے عاشق ہو گئے، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کے عاشق نہ ہوئے۔ ایک کافر آیا، اس کے ہاتھ میں تھی پتھریاں، کنکریاں، ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا، کہ اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ نبی ہیں اور آپ پہ وحی آتی ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بتائے۔ وہ حیران رہ گیا کہ میری مٹھی میں تو پتھر ہے، تو وہ پتھر کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائے۔ جو ہی آپ نے یوں فرمایا تو پتھریاں اللہ کا ذکر کرنے لگ گئیں۔ یہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا حضور کی شان ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد کے دروازے پہ بھیڑیوں کا ایک مجمع آ گیا، غول آ گیا بھیڑیوں کا، اور آ کے دروازے پہ بیٹھ کے کوں کوں کرنے لگ گئے، جیسے کوں کوں کرتے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، آپ ان کی بولی سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوں کوں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جتنے بھیڑی آئے نا دروازے پہ، یہ سارے مجھ سے درخواست کرنے آئے ہیں، یا رسول اللہ پہلے تو ہم جو جی میں آتا تھا وہ کر لیتے تھے، لیکن جب سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اب آپ کے صحابہ کی بکریاں ہم سے کھائی نہیں جاتی، جبکہ ہماری غذا یہ ہے، اب ہم غذا لائیں تو کہاں سے لائیں، پیٹ بھی تو ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے درخواست کریں کہ یہ اپنی طرف سے اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ ایک حصہ ہمارے لیے مقرر کر لیں، چاہے تھوڑا ہی ہو، ہم اسی پہ گزارا کر لیا کریں گے، صبر کر لیا کریں گے، لیکن ان کے چاہے بغیر ان کی بکریاں اٹھا کے لے جانا اس کو ہمارا دل نہیں مانتا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ بچوں کی طرح ہم بکریاں پالتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تو ہم ان کے حوالے کر نہیں سکتے، لہٰذا ہم ان کی حفاظت کریں گے، یہ جس کو لے جانا چاہیں لے جائیں۔ جو ان کے نرگے میں آ جائے پکڑ کے لے جائیں، ہم حفاظت کی کوشش کریں، یہ پکڑنے کی کوشش کریں، جو جیت جائے۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آئے، انصاری صحابی، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ اچھا اونٹ اگر پاگل ہو جائے نا تو پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے، چونکہ وہ طاقتوری اتنا ہی کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا اس کو۔ آج کل اس کو بم مار کے کوئی مارے تو مارے، ورنہ تو قابو بھی نہیں آئے گا، وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، گولی سے بھی نہیں مرے گا۔ تو وہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اور وہ ایک قلعے کے اندر بند ہے، گیٹ لگا ہوا ہے، اندر وہ گھوم رہا ہے، جو جائے گا اس کو پکڑ کے مار دے گا۔ آپ نے فرمایا چلو تمہارے اونٹ کے پاس چلتے ہیں۔ جب جانے لگے اور اس قلعے پہ پہنچے جس دروازے کے اندر وہ بند تھا، آپ اس کا دروازہ کھولنے لگے تو صحابی نے کہا رسول اللہ آپ دروازہ نہ کھولیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ہمیں دروازہ کھولو تو صحیح۔ جو ہی آپ نے دروازہ کھولا اور آپ اندر انٹر ہوئے تو وہ اونٹ بھاگا بھاگا آیا اور آ کے اپنا سر آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور صحابی کو پکڑایا، فرمایا پکڑے سے آج کے بعد یہ کبھی تیرا باغی نہیں بنے گا۔ اللہ ہے کوئی ایسا؟ بتائیے ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی اور ہے؟ کوئی سنا، کوئی پڑھا؟ ایسا کوئی ہے؟ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر، تو بات چیت چلتی رہی، پھر آپ لیٹ گئے، حضرت علی اس طرف تھے، حضرت فاطمہ اس طرف تھیں، بچے بیچ میں تھے، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہم۔ تو حضرت علی کو نیند آ گئی، باقیوں کے بھی سونے کی تیاری تھی، تو اچانک حضرت امام حسن نے اپنی والدہ محترمہ سے پانی مانگا۔ پانی مانگا، جب ان سے پانی مانگا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ کو لیٹنے کا اشارہ فرمایا، اور خود آپ اٹھے اور بجائے پانی بھرنے کے آپ نے ایک پیالہ لیا، اور ایک بکری جو گھر میں کھڑی ہوئی تھی جس کے دودھ خشک ہو کر چپک گئے تھے، خشک ہو کر چپک گئے تھے، اس میں دودھ نہیں تھا، چپکے ہوئے اور سوکھے ہوئے تھن، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے،
प्याला लिया और आपने अपने हाथ जो थन पे रखे तो आपका हाथ टच होते ही वो दूध थनों से भर गए, वो थन दूध से भर गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उन थनों से दूध को दोहा और प्याला भरा। जब आप तशरीफ लाने लगे हज़रत इमाम हसन के पास, तो हज़रत इमाम हुसैन छोटे थे, वो ज़रा इमाम हसन से भी आगे बढ़कर आप अलैहिस्सलाम से दूध को लेना चाहा। आपने अपने बाजू से इमाम हुसैन को पीछे किया और पहले हज़रत इमाम हसन को पिलाया, फिर इमाम हुसैन को पिलाया। फिर हज़रत फातिमा ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह हुसैन आगे बढ़ रहा था, आपने अपने बाजू से उसको पीछे कर दिया और हसन को दूध पिलाया, तो आपको हसन से ज़्यादा प्यार है कि आप हसन को पहले पिला रहे हैं और हुसैन को बाजू से पीछे कर रहे हैं। और फरमाया प्यार तो दोनों से है, लेकिन चूंकि हसन ने पहले मांगा था इसलिए उसको पहले दिया, हुसैन ने बाद में मांगा था इसलिए हुसैन को बाद में दिया। फिर आपने फरमाया फातिमा इन्नी व अंती व हुमा व हाज़र राक़िद बिमकान वाहिदिन यौमल क़ियामा, फातिमा मैं और तू और ये दोनों बच्चे और ये सोया हुआ यानी हज़रत अली कल क़यामत के दिन एक ही जगह में मौजूद होंगे। सूखे हुए थनों पे सरकारे दो आलम का हाथ लगा तो दूध से भर गए। अम्मा आयशा कहती हैं एक दफा आप घर में तशरीफ लाए, अंधेरा था, मेरी सुई गुम हो गई थी, मैं ढूंढ रही थी, अब अंधेरे में सुई कहां से मिले। कहती हैं अचानक आप अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए तो मेरा सारा घर जगमगा गया और मुझे सुई भी मिल गई। तो मैंने आप अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह आपका चेहरा कितना रोशन है कि मेरी खोई हुई सुई मुझे अंधेरे में मिल गई। आपने फरमाया आयशा मेरा चेहरा इतना रोशन है, उसके बावजूद भी कुछ लोग मेरा चेहरा क़यामत के दिन नहीं देख सकेंगे। 3 शख्स ऐसे हैं जो क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। उनमें से एक मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला, और मेरा नाम आए और दुरूद न पढ़ने वाला। जो मेरा नाम सुने और दुरूद न पढ़े वो भी क़यामत के दिन मुझे देख नहीं सकेगा, मेरे चेहरे को अल्लाह उससे ओझल कर देंगे। एक और शख्स मुझे ज़हन से निकल गया है, अल कौलुल बदी, अल्लामा सखावी की किताब है, उसमें यह हदीस लिखी हुई है। तो हमारे नबी की क्या शान है, क्या आपका रुतबा है, क्या आपका मकाम है, कोई दुनिया में इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन आज हम अपने नबी से मुतासिर नहीं है, हमारी नौजवान नस्ल अपने नबी से मुतासिर नहीं है, अपने नबी के कारनामों से मुतासिर नहीं है, बल्कि आज दुनियादारों से, डांसरों से, सिंगरों से, एक्टरों से, क्रिकेटरों से दुनिया मुतासिर हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे उनसे मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ अपने नबी की मोहब्बत को दिल में पैदा करने के लिए अपने घरों में जगह जगह अपने नबी के तज़किरे करें।